ڈاکٹر صاحب اباؤٹ 3 decades کے بعد آپ پاکستان آئے ہیں اینڈ آپ نے یہ مینشن کیا کہ ڈاکٹر اسرار سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم, اگین گریٹ اسکالر آف ہز ٹائمس, اور انہوں نے آپ کو کہا کہ یا آپ ڈاکٹر بن جائیں یا آپ پریچنگ کر لیں اور منیملسٹک ہو جائیں. 30 years ڈاؤن دا لائن آپ دوبارہ پاکستان میں ہیں, ڈاکٹر اسرار کے پاکستان میں, آپ کو لگا کہ اس ایڈوائس کا اثر ہے آپ کے اوپر, اینڈ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ پاکستان سنس دین؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جو ایڈوائس مجھے ملی تھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے, جیسے کہ آپ جانتے کہ متاثر ہوا شیخ احمد دیدار صاحب سے 1987 دسمبر میں ملاقات ہوئی تھی. اس کے تقریباً 3 یا 4 سال بعد میری ملاقات ہوئی ڈاکٹر اسرار احمد سے, اور ان سے متاثر تھے, ان کی ویڈیو کتنے دیکھتا تھا میں. تو انہوں نے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس ٹائم میں انٹرنشپ کر رہا تھا, 1991 میں آیا, اور اس وقت میری جو تعلیم ہے میڈیکل کی وہ ختم ہو چکی, اور میں انٹرنشپ کر رہا تھا. 1 سال انٹرنشپ ضروری ہے آپ اگر پریکٹس کرنے کے پہلے. تو انٹرنشپ کرنے کے وقت اس دوران میں پاکستان میں آیا, تو انہوں نے کہا کہ میں 7 سال تک کوشش کیا پریکٹس بھی کروں اور دعوتی میدان میں کروں. اگر آپ کو اسپیشلسٹ بننا ہے تو ایک کو چننا پڑے گا. تو میں نے چننا دعویٰ, اور اس سے مجھے پتہ چلا, میں کوشش کر رہا کہ میں دونوں کروں. میں نے کہا کہ پہلے میں نے سوچا کہ میں 2 گھنٹہ ہر ہفتے میں دعوت کروں گا, باقی میڈیکل پریکٹس پھر 2 گھنٹہ دن میں کروں گا. پھر 50% ہوا, پھر 2 گھنٹہ میڈیکل پریکٹس ہوا, اور الحمدللہ میں نے فل 100% ٹائم دعوت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر لی. وہ سب سے بیسٹ ایڈوائس تھی, کیونکہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34, ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. کون شخص ہے جو سب سے بہتر ہے, جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. تو سب سے بیسٹ پروفیشن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ داعی کا ہے. تو میں نے ڈاکٹر بنا یہ سوچ کے کہ وہ دنیا کا سب سے بیسٹ پروفیشن ہے. ہم انسانوں کی جان بچا سکتے ہیں, ان کے صحت کو صحیح کر سکتے ہیں, اور اچھا پروفیشن ہے, خراب نہیں ہے. لیکن جو خوشی مجھے ملتی تھی ایک پیشنٹ کو اگر وہ بیمار ہے اسے صحت دینے کی اللہ کے ذریعے, بنسبت ایک پیشنٹ جو صحیح راہ پہ نہیں ہے اور اس کو دین کی دعوت دینا, اور وہ غیر مسلم سے مسلم بنتا ہے, یہ 1000 گنا بہتر ہے, اور 1000 گنا مجھے خوشی ملتی تھی. تو یہ چیز فل ٹائم داعی بننا از دا ہائیسٹ. اللہ کے رسول آخری رسول تھے, ان کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا ہے. تو یہ داعی لوگ کا کام ہے کہ وہ دین کو پھیلائے. تو داعی سے بہتر پروفیشن دنیا میں ہے ہی نہیں. تو جو انہوں نے مجھے کہا بالکل صحیح کہا. اور سیکنڈ چیز جو انہوں نے کہا کہ اپنے زندگی کو جو سب سے کم ضرورت ہے اس پہ اب جیو. آپ جب اپنے زندگی کو جینے کے لیے سب سے کم خرچے میں اگر آپ زندگی کو جی سکتے تو آپ دعوت ڈنکے کی چوٹ پہ کر سکتے, آپ کسی پیسے کے محتاج نہیں رہیں گے. تو جب آپ کا ریکوائرمنٹ کم ہے, میرا ریکوائرمنٹ $500 ہے, $500 بس میرے اور میری بیوی کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ تو ماشاء اللہ کروڑ روپے دے رہا میں نے, $500 کچھ نہیں. تو اگر میں یہ نہیں کہوں گا تو مجھے پیسے نہیں ملیں گے, کیسا جیوں گا, کیسا کھاؤں گا, یہ ہر ایک کے دماغ میں رہتا ہے. اور میں نے تقریر کی تھی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو لوگ جس طریقے سے کماتے اس طریقے سے زندگی بسر کرتے. میرا الٹا ہے, جتنا ریکوائرمنٹ ہے $500 وہ کافی ہے, باقی سب اللہ کے راہ میں. انڈیڈ. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بگننگ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کیا کرنے جا رہا ہے. مائی چائلڈہڈ بہت بابا نے مجھے بہت پہلے آپ کی ویڈیوز دکھائیں اور ہم نے سنی, بڑے ہوئے ہم بے طرح لاکھوں لوگوں نے سنی. لیکن آپ نے بچپن میں آپ کو لوگ کہتے تھے, ہاؤ واز ڈاکٹر ذاکر نائک ایز اے کڈ؟ آپ شرارتی کڈ تھے یا یو ور انٹروورٹ یا یو ریڈنگ, ہاؤ ور یو؟
میں بچپن میں ماشاء اللہ بہت شرارتی تھا, کافی شرارت کرتا تھا, لیکن جائز شرارت, کچھ جائز ہوتے کچھ ناجائز ہوتے, جائز شرارت تھا ماشاء اللہ. اور میں انٹرسٹڈ تھا کافی چیز میں, ٹیکنالوجی اور سب میں, اور میں بچپن سے ہکلاتا ہوں. کون مجھے اگر کہیں گا کہ تمہارا نام کیا ہے تو میرا نام زا ذاکر ہے, ہکلاتا تھا بچپن سے. اسکول میں بھی ہکلاتا تھا, کالج میں بھی ہکلاتا تھا. شیخ احمد دیدات سے ملا اس ٹائم بھی ہکلاتا تھا. جب دعوتی میدان میں آیا تو پتہ لگا جب دعویٰ کر رہا ہوں میں ہکلانا بند ہو گیا میرا. تو بچپن میں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں اسپیچ دے پاؤں گا پبلک میں. تو جب میں شروع کیا دعوتی میدان میں, میرا ایک دوست تھا, عیسائی دوست تھا, جب میرا ان سے بحث ہونے لگا 1 to 1, تو بولے آپ جیت رہے کیونکہ آپ اچھے مقرر ہیں. تو اس کا نام وویک تھا. میں نے وویک تم کہہ رہے, تم کو اوارڈ ملا پبلک اسپیچ میں, مجھے نہیں ملا, میں تو ہکلاتا ہوں. تو جو آخری اس کے پاس تھا, کیا بول سکتے, ٹول, لاسٹ ڈرا, یہ کیا کہ آپ ڈبیٹ میں آپ اچھے مقرر اس لیے جیت رہے. پہلے آپ وویک, آپ کو اوارڈ ملتا ہے اسکول میں آپ کو اوارڈ ملتا ہے, مجھے تو اوارڈ نہیں ملا, آپ یہ کہہ رہے. تو اس کا مطلب الحمدللہ اللہ ساتھ ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی رضامندی ہو, تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہکلانا نکالنا تو بہت عام بات ہے. Right. Again, I'll revert to my father's thing. He said کہ احمد دیدات کی جگہ یہ لیں گے. He's even better than him. Memory زبردست ہے ماشاءاللہ. سو یہ اب ایک کویشچن ہے, اللہ آپ کو لمبی عمر دے, بٹ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جگہ کون لیں گے؟ اوور دی ایئرز ڈو یو سی کہ یہ ڈکلائن ہوا ہے دعویٰ, یا یو آر ہوپ فل؟ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اب میں شیخ دیدات سے بہتر ہوں. ماشاء اللہ وہ میرے استاد ہے, ان نے لکھا تھا دیدات پلس میری ہمت افزائی کرنے کے لیے. ان کا بڑپن تھا کہ دیدات پلس لکھا اس وقت 1994 میں. سب سے پہلے بار میں جب انڈیا کے باہر کوئی تقریر کی ساؤتھ افریقہ میں, اور آڈینس میں وہ تھے, میں جمعہ خطبہ دے رہا تھا اور وہ بیٹھے, تو اور خوف ہوتا ہے کہ بھائی استاد بیٹھے میں کیا بات کروں. تو وہ تقریر جب میری سن, اس کے بعد کہا دیدات پلس 1994 میں. تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں میں بہتر ہوں. ماشاء اللہ ان کے جو وسائل تھے, غم تھے, اگر دیکھے جائے تو وہ تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس عطا کرے. آپ کا سوال تھا کہ میرے بعد کون؟ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے. تو لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا تو نظام ہے, کوئی نہ کوئی آئے گا. تو ہم نے اسکول قائم کی تھی, اسلامک انٹرنیشنل اسکول. وہ کریڈل ٹو دا گریف تک کے ہے, کریڈل ٹو اے لیول تھا, پھر ہمارا ارادہ تھا گریف تک کے کرنا, کہ تعلیم دونوں جہاں کے لیے. اور کئی طلباء کو ہم رائٹ فرام دا ایج آف 3 سے لے کے اے لیولس تک کے انگلش اور عربی پہ مہارت